بادشاہ صرف وہ ہے، مالک صرف وہ ہے، شہنشاہ صرف وہ ہے، بادشاہ سے آپ کا اپنا کیا، اپنی عقل کیا ہے؟ جو عقل دی ہے وہ اس کی، جو صلاحیت دی ہے وہ اس کی، جو موقع دیا ہے وہ اس کا، تو اسی کے موقع، اسی کی صلاحیت، اسی کی زندگی۔ ارے کو قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت سے لوگوں نے تکبر سے کہا ارے بہت دنوں سے سن رہے ہیں، کہاں ہے وہ قیامت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم حاضرین اور وہ سارے بھائی بہنوں جن تک یہ بات بعد میں بھی پہنچنے والی ہے، سورہ حدید جو 27ویں پارے میں ہے اور ترتیب کے لحاظ سے 57ویں نمبر پر ہے، 57، اس کا نمبر ہے 57۔ سورہ حدید کے معنی ہوتے ہیں لوہا، آئرن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں آگے ایک آیت اتاری ہے کہ جس میں حدید لوہے کا ذکر ہے، اور وہ اس پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں آیا ہے کہ اللہ نے اپنے فرامین، اپنی شریعت، اپنے احکامات نازل کرنے کے لیے دیگر ساری قدرتوں، اپنے کمالات اور صنائی کریشن کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ لوہا بھی اتارا ہے کہ اس کی زمین پر اس کی خلافت، اس کی فرمانروائی چلانے کے لیے لوہے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، طاقت اور آتھینٹسٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ بات بھی اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، کیونکہ لوگ اچھی بات، دین کی بات، اصولی بات ایسے ہی نہیں مانتے، اس میں ایسے بھی رہتے ہیں کہ جو سب جاننے کے بعد بھی نہیں مانیں گے، بلکہ اس کے خلاف کریں گے، اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پس منظر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے کہ اس لوہے سے بھی اس کا حکم، اس کا نظام اور اس کی زمین پر اس کی خلافت نافذ کرنے کے لیے لوگوں کو کام لینا پڑے گا۔ تو یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نام ہی رکھا کہ لوہا۔ میں نے سورہ حدید کی شروع کی 5 آیتیں تلاوت کی، آئیے اس کے ترجمے پر غور کرتے ہیں، پھر ایک ایک لفظ کی گہرائی پر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی مخفی ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں کو
اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا ہے، اس کے علم میں ہے جو کچھ اس کی زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی رہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہے 5 آیتوں کا ترجمہ جو ہم نے سورہ حدید کی پڑھی۔ آئیے ایک چیز پلس پر غور کرتے ہیں۔ اللہ نے جو بات شروع کی ہے پہلی آیت میں، سبحا سے، سبحا کا مطلب ہوتا ہے تسبیح کی ہے، بڑائی بیان کی ہے، پاکی بیان کی ہے، یعنی کر دی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ماضی کا، پاسٹ کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان سب نے تسبیح کی ہے۔ اور کہیں اللہ نے یہ استعمال کیا کہ یسبح، کہ تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، تو دونوں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ سبحا تسبیح کی ہے، بڑائی بیان کر دی ہے، کمال اور قدرت بیان کر دی ہے، اور آگے پھر ہے کہ یسبح، کہ کمال، بڑائی، عظمت بیان کرتی چلی جائے گی ساری چیزیں۔ تو تینوں باتیں اس میں آ گئی، تینوں زمانوں کے حوالے سے، کہ تسبیح، بڑائی اس رب کی چیزیں بیان کر چکی، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ یسبح، جب تک کائنات ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو رکھے گا تو سب اس کی تسبیح اور بڑائی بیان کرتی رہے گی۔ آئیے اب ہم غور کریں کہ تسبیح کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تسبیح کے معنی ہوتے ہیں سبحہ سے پاکی، بڑائی، اور اس کا بے عیب ہونا، اس کا منزہ ہونا، یعنی ایسی پاکی کہ جس میں کوئی خامی، جس میں کوئی کمی، جس میں کوئی فلا، اور جس میں کوئی شارٹ کمی نہیں ہوتی۔ تو ایسی ہستی ہے وہ تسبیح کے لائق، اور جس کی سبحہ ہے اور جس کی یسبح ہر چیز بیان کر رہی ہے۔ اگر ہم حال کائنات پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ اس پس منظر میں کائنات کی ہر چیز پر غور کرنے کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تسبیح کس کی؟ للہ، اللہ کی، کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، اور جس کے دم سے ہی یہ سب کچھ چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسی خالق مالک کے دم سے ہونے کی وجہ سے اس کی بڑائی، اس کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کہاں کہاں ہے اس کی چیزیں جو پاکی بیان کر رہی ہیں؟ سماوات، آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ آسمانوں کی طرف دیکھو، سارے آسمانوں کی طرف دیکھو، 7 آسمان، 7 آسمان کی ہر چیز، ہر ایک چیز تسبیح کر رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ تسبیح سے یہ گہرائی بھی لینا چاہیے کہ ایک تو ہوتا ہے زبان سے تسبیح کرنا، انسان تسبیح کرتے ہیں، جن بھی تسبیح کرتے ہیں، فرشتے تو تسبیح ہی کرتے ہیں، کائنات میں بھی چیزیں تسبیح کرتی ہیں، لیکن کائنات میں جو چیزیں ہیں ان کی تسبیح کا انداز الگ ہوتا ہے۔ لیکن تسبیح کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے چیزوں کو جس حکم پر، جس نظام پر، جس ویوستھا اور جس سسٹم پر رکھ دیا وہ اس کو پورا کرنی چاہیے۔ جیسے سورج تسبیح کر رہا ہے، کب؟ جب وہ نکلتا ہے، جب وہ چڑھتا ہے، جب وہ ڈوبتا ہے، اور جب دوسری طرف نکلتا ہے تو وہ مسلسل تسبیح میں ہے، وہ مسلسل اس کی بڑائی، اس کی پاکی، اس کی عظمت اور اس کی قدرت کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ چاند کا بھی یہی ہے، سیاروں کا بھی یہی ہے، پلانٹس کا اور اسٹارز کا بھی یہی ہے کہ وہ سب پاکی بیان کر رہے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر، مرضی کے خلاف وہ انچ بھی نہیں ہلتے اور ایک سیکنڈ اور لمحہ بھی نہیں رکتے۔ تو یہ پاکیزگی، یہ بڑائی، ہر چیز اس کی بیان کر رہی ہے۔
یہ تسبیح سے یہ مطلب بھی نکل جاتا. تو سماوات پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, آسمان کی بلندیوں کو دیکھتے ہیں, آسمان کی بلندیوں کی طرف نظر ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ پہلے سماوات کا ذکر کیا. اور زیادہ اسرار, زیادہ چیزیں تو وہی ہے نا کائنات کی, زمین تو بہت چھوٹی چیز ہے. تو سماوات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ عرض کا حوالہ دیتا ہے, کیا چلو ذرا تمہارے عرض پہ بھی غور کر لو. اور اسی سے انگلش میں لفظ آیا ارتھ, عربی جو عرض ہے اسی سے انگلش میں ارتھ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں پر بھی غور کر لو اور زمین پر بھی غور کر لو. تو غور کرنے کے بعد تم آسانی سے اس نتیجے پر چلے جاؤ گے کہ خالق ہے, ایک ہی اللہ ہے, ایک ہی مالک ہے, ایک ہی کا کنٹرول ہے, ایک ہی کی سلطنت ہے, ایک ہی کا نظام ہے, اور اسی ایک ہی کے مینجمنٹ میں یہ سب چلتا ہے. تم مان لو گے اگر گہرائی سے سائنس کے حوالے سے بھی غور کرو گے. اور قرآن مجید میں احکامات سے متعلق آیا تو صرف 585 ہے, صرف 585, 15% بھی نہیں ہوتی بلکہ 10% سے بھی کم ہے. اکثر جو آیتیں ہیں 90% تو وہ کائنات میں غور و فکر کے بارے میں ہے. آپ قرآن کا جائزہ لیں گے اگر 6236 آیتوں کا, تو احکامات دینے والے آیت صرف 585 ہے. لیکن باقی جو 90% آیتیں ہیں وہ سب غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں. غور کرو آسمان میں, غور کرو زمین میں, غور کرو جانوروں میں, غور کرو بارش میں, غور کرو بادلوں میں, غور کرو پتوں میں, غور کرو ہر ایک چیز میں, غور کرو اپنے آپ میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار اس بات کی طرف ترجیح دلائی کہ لوگ غور کریں, تحقیق کریں, تدبر کریں, پونڈرنگ کریں, انٹراسپیکشن کریں چیزوں میں گہرائی کے ساتھ, تب وہ جان لیں گے اس کی شان, اس کی بڑائی, اس کی کمالات. تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہی اللہ ہے جو عزیز, اردو میں عزیز چہیتے کہتے ہیں, عربی میں نہیں کہتے. عربی میں عزیز کی معنی زبردست, کہ دیکھو اس پوری کائنات سے تم چاہو کہ کہیں بھاگ سکو تو تم بھاگ نہیں سکتے, کہیں چھپ سکو تو تم چھپ نہیں سکتے, کہیں اس سے بچ سکو تو تم بچ نہیں سکتے. تو ایسا عزیز ہے وہ, ایسا عزیز کہ تم کو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی طرح سے پکڑ سکتا ہے. مگر وہ حکیم بھی ہے, بہت حکمت والا, بہت وزڈم والا, اور بہت موقع دینے والا کہ قوم کب کس کو کتنا موقع دینا ہے, کتنی مہلتیں دینا ہے, کتنے چانسز دینا ہے کہ وہ پلٹ جائے, بغاوت چھوڑ دے, تکبر چھوڑ دے, گھمنڈ چھوڑ دے, واپس آ جائے, جھک جائے, گر جائے, عاجزی کرے اس کے لیے. تو وہ موقع دیتا ہے اپنی حکمت سے. ورنہ اگر وہ فوراً سزا دینے پر آ جائے تو ایک کو بھی نہ چھوڑے, اور زمین میں لوگ انسان کبھی کے ختم ہو جائے. لیکن وہ بہت حکیم ہے, حکمت والا ہے کہ کس کو کتنا موقع دینا ہے وہ دیتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر ہم کائنات میں غور کریں تو کتنے اس میں دلائل ہیں ہمارے لیے. اگر ہم گہرائی سے کوشش کریں غور کرنے کی تو حیرت انگیز سوال ہے کہ سورج کا نکلنا, اپنے دائرے پر مدار آربٹ پر پورا کرنا, کتنے ہزار سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. پورا کیلنڈر آپ کے پاس موجود ہے کہ جنوری میں 21 تاریخ کو کب سورج ناسک میں طلوع ہوگا, یا ہزاروں سال سے طے ہے اور سینکڑوں سالوں کے لیے طے ہے. کسی کی مجال نہیں کہ اس میں 1 منٹ کی کمی کر سکے. اس لیے آپ کا وہ کیلنڈر, وہ گریگورین کیلنڈر چل رہا ہے اس پر, اور پورے ٹائمنگ آپ کے چل رہے ہیں. اور نماز کے ٹائمنگ بھی آپ اس پر سے آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں سورج کی گردش کی وجہ سے. تو کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ. صرف ایک اکیلے سورج پر ہی غور کر لیجیے. ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے پورے سولار سسٹم کے بارے میں, ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے 7 آسمانوں کے بارے میں, ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے کہ ایسے سولار سسٹم ہے کتنے, اور ایسی کہکشاں آکاش گنگا گیلیکسیز ہے کتنی, اور کہاں کہاں ہے, اور ایسے سورج ہے کتنے, ستارے ہے کتنے, چاند ہے کتنے, ہم کچھ بھی نہیں جانتے. پچھلے 4000 سال میں ہم بس اتنا ہی جان سکے کہ ہاں ایک سولار سسٹم ہے, اور بہت دور دور بہت سارے اسٹارز اور پلانٹس نظر آتے ہیں. لیکن ایک سولار سسٹم سے زیادہ معلومات 4000 سال میں نہیں حاصل کر سکتے. 4000 سال میں جو معلوم دنیا ہے, یا اگر 300 سال اگر آپ لیں, سائنس کی زیادہ جو ترقی ہے وہ 1700 کے بعد سے, لیکن 300 سال میں ہمارے پاس اس سے زیادہ کوئی معلومات نہیں ہے. تو آپ دیکھیں ایسی کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ
جو عزیز بھی ہے اور جو حکیم بھی ہے، تو ہم کو غور کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کرنا چاہیے، کیسی بندگی، کیسی اطاعت، کیسی اس کی تعریف، کیسی تسبیح، اور کیسا اس تسبیح کے حوالے سے اپنے آپ کو حوالے کر دینا اس کے، اور یہ چھوٹی سی زندگی میں اطاعت کرنا، اس بڑی زندگی کی تیاری کرنا، تم سوچتے کیوں نہیں اس پر؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کی بڑی بڑی قدرتوں کو، کمالات کو یاد دلانے کے بعد اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ اپنی آخرت کا سوچو۔ تم سورج کی طرح ہمیشہ نہیں رہو گے، تم چاند کی طرح ہمیشہ نہیں رہو گے، تم 60 سے 80 کے ہو، صرف 60 سے 80 کے، وہ بھی پورا مل گیا تو ورنہ اس کے پہلے ہی مر سکتے ہو۔ تو غور کرو اس عزیز اور حکیم نے جو تم کو پورا زبردست ہونے کے بعد بڑی مہلت دے رہا ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، لوگ کتنی گناہ کر رہے ہیں، کتنے پاپ کر رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے پاپ کر رہے ہیں، کتنا شرک کا غلغلہ ہے کہ سارا شرک میں ڈوبا ہوا ہے، ملک شرک میں ڈوبا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کتنا شرک کا غلغلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا ہے، کتنی مہلت ہے۔ اگر سمجھ جاؤ، پلٹ جاؤ، مان لو، آج آ جاؤ، موت سے پہلے پہلے آ جاؤ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت موقع دیتا ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ بھی یاد رکھو کہ یہ کائنات جو حیرت انگیز کائنات اس نے بنائی، ان 7 آسمانوں کی اور زمین کی، تو یاد رکھو لہو ملک السماوات والارض، اسی کا ہے اور اسی کی مرضی سے ہے، اور اسی کے لیے کیا ملک ہم اردو میں کنٹری کو کہتے ہیں، دیش کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ملک کا مطلب، عربی ملک کا مطلب یہ پوری سلطنت، یہ پوری بادشاہی، اللہ کی بادشاہی۔ دنیا کے بادشاہ چھوٹے چھوٹے حقیر ہوتے ہیں، یہ لفظ تو کچھ اردو بھی نہیں کرتا۔ بادشاہ صرف وہ ہے، مالک صرف وہ ہے، شہنشاہ صرف وہ ہے، بادشاہ صرف وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو ملک یہ جتنا ہے یہ سب ہمارا ہے، یہ سب ہمارا ہے، ساری ملکیت ہماری ہے، کائنات میں 7 آسمانوں میں بھی، زمین میں سب ہماری ملکیت ہے۔ تو یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یہاں جو بھی ہے وہ ہمارا ہی ہے، جو سماوات میں ہے اور ارض میں ہے۔ یعنی آدمی، ہر فرد، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا امیر، کیا غریب، وہ اس حقیقت کو بھی جانے کہ جو کچھ اس کو ملا ہے اسی مالک سے ملا ہے، اسی مالک کی مرضی سے ملا ہے، اور مالک کی مرضی ہے تب تک ہی ملا رہے گا۔ جس وقت مالک کی مرضی اس کی ملکیت کے بارے میں تب بدل جائے گی تو ختم ہو جاؤ گے اور تمہاری ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو ایسا مالک ہے اس سماوات والارض کا کہ ایسی بندگی، ایسی اطاعت، ایسا تعلق سے ہونا چاہیے کہ اپنا نہیں، میرا نہیں، میری عقل سے نہیں، میرا کارنامہ نہیں، اللہ کی عطا، اللہ کی مہربانی، اس نے دیا ہوا موقع۔ تو اس عاجزی اور اس سچ کے ساتھ لگے رہو کیونکہ ہے سب اسی کا، لو ملک السماوات والارض۔ اور پھر اللہ نے پھر یاد دلایا یحیی و یمیت، تمہاری زندگی حیات کس کے بل پر ہے، کس نے دی، کس نے طے کیا؟ اللہ ہے جس نے تم کو زندگی دی ہے، وہ یمیت، اور موت بھی وہ دیتا ہے۔ اللہ نے یاد دلایا کہ تمہیں زندگی ملی ہے تو اللہ بے کمال ہے، اللہ کی مہربانی، اور موت بھی تمہارے سامنے ہے۔ ہم نے یاد کیا اور ہم یاد کرتے رہیں گے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ایک تو ایسا انسان بنایا، مطلب اور تو کیجیے کہ اگر میں مینڈک ہوتا اور آپ مکوڑے ہوتے تو کیا زندگی تھی، کیا زندگی، کیا زندگی مقصد، اور کیا لینا دینا جنت سے؟ پھر ذرا غور تو کیجیے، حالانکہ اس مخلوق میں بھی آپ کو مجھے تبدیل کیا جا سکتا تھا اس کی مرضی سے، لیکن اس نے اشرف المخلوقات بنایا، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، غور کرنے کے لیے آیتیں دی کہ دیکھو میں نے انسان بنایا، انسان۔ اچھا پھر 804 کروڑ انسان، ہمارا تو اس میں اور بڑا معاملہ ہے، مسلم، اور ہم نے کوئی خاص کوشش نہیں کی اس کے لیے، ہم نے کوئی سنشودھن نہیں کیا، کوئی ریسرچ نہیں کی، ماں باپ مسلم تھے اس لیے مسلم ہو گئے۔ میں نے اس سے پہلے ہی مثال دی، کیا آپ دیکھیں میں بھیڑ میں ایک گھر پر گیا، وہاں دیشمکھ فیملی رہتی ہے، بلکہ گھر پہ بیٹھا ہم چائے پی رہے تھے، وہ دیشمکھ مسلم ہو چکی، وہ دیوار دیکھے گا کہ بازو کون رہتا ہے، اور میں کہا پرشانت دیشمکھ،
ادھر رہتے ہیں صفدر دیشمکھ، ادھر رہتے ہیں پرشانت دیشمکھ. معمولی بات ہے. غور تو کیجیے کہ اگر میں اور آپ مسلم گھرانے میں پیدا نہیں ہوتے تو صفدر دیشمکھ نہیں پرشانت دیشمکھ ہوتے تھے. غور تو کیجیے. تو اشرف المخلوقات کی حیثیت سے زندگی ملنا یہ تو ایک کمال ہے، اور مسلم کی حیثیت سے مسلم گھرانے میں پیدا ہونا یہ بہت بڑی ہے کہ الگ سے آپ کو کوشش نہیں کرنا پڑی نا. تو یہ خود بہت بڑی عنایت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہ مسلم گھرانے میں ہم کو پیدا کیا. مجھے اتنی حیرت ہوئی، میں نے کہا وہ دیشمکھ صاحب سے میں نے کہا ان کو دعوت دی کہ ہاں میں نے دعوت دی ہے، کیونکہ ہم کہا کہ ہمارے دونوں کے دادا بھائی بھائی ہیں. تو ہمارے دادا جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے وہ دادا کو دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے طے کہ نہیں ہمیں براہمنس رہنا براہمنس مرنا ہونا. ٹھیک ہے آپ کا اختیار ہے، لیکن انہوں نے دعوت ضرور دی. تو آپ دیکھیں یہ روز روشن میں ہو رہا ہے، روز روشن میں کہ ایک ہی دیوار کا فرق ہوتا ہے، اور بازو کے فلیٹ میں جناب آپ ایمان سے محروم ہوتے ہیں، یا بازو کے فلیٹ والا ایمان سے مزین ہوتا ہے. تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ یاد دلا کہ دیکھو ہم نے زندگی دی نا، اور زندگی میں ہم نے اسلام دیا تو ہماری نعمت ہے نا، ہماری عطا ہے نا، ہماری مہربانی ہے نا. تو یہ مہربانی کیسے بھول جاتے ہو؟ صرف یہی تم کو ہمیشہ سجدہ ریز کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہاں تم نے مجھے شرک کے گھرانے میں نہیں پیدا کیا، کفر کے گھرانے میں، صرف یہی کافی ہے ہمیشہ سجدہ ریز رہنے کے لیے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ یمیت، موت بھی میں ہی دینے والا ہوں، میں نے زندگی دی ہے. موت لوگ بھولتے ہیں، ہاں مرنا ہے. ارے وہ اتنے اطمینان کی چیز ہے، کبھی بھی مرنا ہے نا. میں گھر سے آیا میں اس کی عطا ہے، میں گھر جاؤں گا تو صرف اس کی عنایت رہے گی، ورنہ بیچ میں کوئی بھی مجھے اڑا سکتا. میں بہت احتیاط سے چلاتا ہوں، وہ ڈمپر والا نہیں چلاتا، وہ جو آئے گا ڈمپر والا ہائیوا والا وہ نہیں چلاتا، میں وہ اڑا دے گا نا. آپ بہت کنارے سے چلتے ہیں، بہت احتیاط سے چلتے ہیں، وہ نالائق ٹو ویلر والا اڑا دے گا نا آپ کو. تو آپ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ، اس کی عنایتوں کے ساتھ ہیں. جتنی رحمتیں جتنی عنایتیں وہ کرے گا اس کے ساتھ رہیں گے. آپ کا اپنا کیا، اپنی عقل کیا ہے؟ جو عقل دی ہے وہ اس کی، جو صلاحیت دی ہے وہ اس کی، جو موقع دیا ہے وہ اس کا. تو اسی کے موقع، اسی کی صلاحیت، اسی کی زندگی سے جیتے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے بیلنس یاد دلا کہ دیکھو زندگی بھی اس نے دیا اور موت بھی وہ دینے والا ہے. موت کو یاد رکھو، اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور عقل مند لوگ موت کو یاد رکھتے ہیں. اور 58 کے بعد والوں کو تو بہت یاد کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشکات میں 3 جگہ حدیث موجود ہے کہ جس کو 60 سال مل گئے چاند کے، اس سورج کے 58 ہی ہوتے. تب یوں کہنا پڑے کہ جس کو 58 سال مل گئے اس کی مہلت ختم ہو گئی. یہ حدیث ہے مشکات میں جلد 2 میں 3 بار یہ حدیث ہے کہ جس کو 58 سال مل گئے اس کی مہلت ختم ہو گئی. پھر اب کیا ہے؟ بونس. اب بونس میں ہو تو میں 3 سال سے بونس میں ہوں، اور بہت زیادہ سترک رہتا ہوں کہ نہیں بونس کا ٹائم ہے پورا لگاؤ، ادھر ادھر اڑانے کا وقت گزاری کا موقع نہیں ہے، سونے میں کھپانے کا موقع نہیں ہے. اور ہر ایک کو ایسا سوچنا چاہیے. لیکن اس سے کم بھی جو ہے تو کیا پتا وہ 58 کے ہوں گے، کیا پتا وہ 58 کے ہوں. ارے یہ بھی یاد رکھیے جو 58 کے ہو گئے وہ بونس میں آ گئے، جو نہیں ہوئے وہ کون سے رہنے والے ہیں 58 تک آنے والے ہیں. اور حالات تو ایسے، اور حالات کدھر جا رہے ہیں، باہر کیا معاملات ہیں حوادثات کے. ذرا غور کیجئے نا کہ اس کی عنایت اور محض اس کی عنایت، کہ اس لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. اور موت کے بارے میں بہت پیاری بات رحمت عالمین نے فرمایا کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی. سوال جواب شروع ہو گئے. ابھی اس کو آنکھ بند ہوئی، لوگوں نے دفن نہیں کیا، وہ برزخ چلا گیا اور سوال جواب شروع ہو گیا. اب آپ 3 دن رکھو یا 4 دن رکھو یا برف میں مہینہ بھر رکھو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ادھر موت ہوئی اور جناب وہ برزخ میں گئی وہ روح، اور اللہ نے اس کو ایک جسم عطا کر دیا اور سوال جواب شروع ہو گئے. اور وہیں سے اگر وہ نیک ہے تو جناب قبر کشادہ ہو گئی، جنت کی کھڑکی کھل گئی اور وہاں کی جناب ہوائیں اور وہاں کی خوشبوؤں میں آرام سے سو رہا ہے. اور اگر نالائق ہے، گناہگار ہے، پاپی ہے تو 4 سوال ہے. وہ ہم 3 ہی جانتے ہیں کہ رب کون، دین کون سا، رسول اللہ کون، اور چاہتا ہے علم عمل کا کیا کیا. علم عمل، علم کیا حاصل کیا اور عمل کے 14 سوال بھی اسی حدیث میں.
اور دوسری جگہ 3 ہے، لیکن وہ 3 والے لوگ اکثر زیادہ دہراتے ہیں، 14 سوال نہیں دہراتے. تو چوتھا سوال بھی وہی ہے، اور جیسے یہ 4 سوالوں کا جواب صحیح آیا تو خبر خوشاد، اور نہیں آیا تو فرشتہ وہیں سے مارنے لگ گیا. وہ عذاب کا فرشتہ وہیں سے مقرر ہو، برزخ سے. ہر ایک کو قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگوں نے تکبر سے کہا ارے بہت دنوں سے سن رہے کہاں ہے وہ قیامت. بہت سے غنڈوں نے اور گھمنڈیوں نے کہا وہ قیامت ہے کہاں. آنکھیں بند کر پتہ چلتا ہے قیامت کا ہے. تیری آنکھیں بند ہوتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اور وہ آنکھیں بند 60 سے 80 کے بیچ میں کرنے والا ہے. اس کے بعد یا تو ٹیڑھے ہے یا آڑے ہے. 60 کے بعد رہتا کیا ہے؟ ٹیڑھے یا آڑے، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا، کچھ نہیں رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت عالمین کے ذریعے یاد دلایا کہ دیکھو موت تک مہلت ہے، اس سے پہلے سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، احتیاط کر لو، پلٹ جاؤ اور لپک جاؤ اپنے رب کی طرف، اطاعت کی طرف، برداری کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور سنو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کیا تمہاری زندگی اور کیا تمہاری موت، کیا اس کا وقفہ اور کس طرح سے اس کا وقفہ. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ 15 سال کے 20 سال کے بیماری نے گھیر لیا. اور ایک قریبی ساتھی کو میں یہی جانتا ہوں کہ 17 سال کا بچہ، اور جناب ایک ایسے مرض میں ایک بستر پر پڑا ہوا ہے. 17 سال کا بچہ، کیا فائدہ اس زندگی کا؟ اس زندگی کا فائدہ کیا جو اس کو بستر پر آڑا کر دے. 60 میں نہیں 17 میں آڑا کر دے. ارے اللہ کی عطا اور عنایت ہی ہے کہ تم کو دوڑتا پھراتا رکھے، تمہیں صحت دے، تم کو صلاحیت دے، طاقت دے، بیماریوں سے محفوظ رکھے. میں اتنا شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے 61 میں کوئی بیماری نہیں ہے، 61 میں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. اب اس سے بڑی کیا عنایت ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ. لوگ 30 اور 40 سے ٹیڑھے میڑھے ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیے 61 میں، اور کئی لوگ مجھ سے اچھے بھی ہیں، 40 صاحب تو 80 کے ہو رہے ہیں اور دوڑتے پھرتے ہیں جناب. بالکل جب بھی ان کو بلائیے کام پہ آتے رہو، اور وہ 100 تک یہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. 100 تک بھی وہ یہی کرتے رہیں. تو آپ دیکھیے سب اللہ کی عنایت ہے، یہ سب اللہ کی عنایت ہے. آدمی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ نہیں کرتا، وہ اپنے بس سے کچھ نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور سنو اس اللہ کی شان جانتے ہو؟ ذرا یاد تو کرو اچھے سے. هو الاول، ارے اول وہی ہے، پہلا وہی ہے، سب کے آغاز کرنے والا، شروع کرنے والا وہی ہے. هو الاول. تم کس کی اطاعت کر رہے ہو، کس کی بندگی کر رہے ہو، کس کے آگے گڑ گڑا رہے ہو، کس کے آگے سر جھکا رہے ہو؟ هو الاول، وہی ایک اکیلا ہمیشہ سے. والآخر، آخر بھی وہی. تم سب ختم ہو جاؤ گے، آخر وہی رہے گا. تم سب ختم ہو جاؤ گے اور جس کو چاہے ختم کر دے گا. آخر وہی ہے. تو وہی اول وہی آخر. تو اس سے لو لگاؤ، اس سے محبت کرو، اس سے تعلق رکھو، اس کی رضا چاہو، اس سے نجات مانگو، اس سے تعلق مانگو. تو وہی اول وہی آخر. اور کیا بات فرمایا اللہ، وہی ظاہر وہی باطن. ظاہر، ظاہر کے ایک آسان معنی ہوں گے تو وہی ہر جگہ دکھتا ہے، ظاہر انڈیکیٹڈ، ایکسپوز ہونے والا. لیکن اس کے بہت گہرے معنی. ظاہر مطلب غالب، کہ کسی کی مرضی نہیں چلتی اس کے آگے، کسی کا اختیار نہیں چلتا، کسی کا یارہ اور دم نہیں چلتا اس کے آگے. اس نے اگر تھوڑا سا اختیار دیا ہے 5 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا، تو اس کا اختیار ہے کہ کس کو کتنا موقع دے. ورنہ حکم صرف اس کا ہی چلتا ہے، اقتدار صرف اسی کا ہے. تو وہی ظاہر ہے ظاہر، اور وہی باطن، چھپا ہوا بھی وہی، مخفی بھی وہی ہے. کہ کیا پلاننگ ہے، کیا منصوبہ ہے، کس کو کیا دینا ہے، کیا وہ سب اسی کے پلان کے مطابق. تو وہی ظاہر اور وہی باطن. تو ایسے مالک کو مانو، اتنی گہرائی سے مانو، اتنی گہرائی سے اس کی اطاعت کرو. تو یہ بات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمائی. یہاں ایک بہت پیاری بات اس کی تشریح میں رحمت عالمین نے ارشاد فرمائی. ماں عائشہ نے اس کو نقل کیا. یہ حدیث احمد، مسلم، ترمذی، بیہقی اور موصلی، یہ 5 حدیث کی کتاب ہے. اب وہ سنیے حدیث کیا ہے. حدیث ہے انت الاول فلیس قبلک شیء، تو ہی پہلا ہے، کوئی تجھ سے پہلے نہیں. اس کی ایک تعریف. دوسری تعریف
وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو ہی آخر ہے، کوئی تیرے بعد نہیں. اس کی دوسری تعریف. تیسری وانت ظاہر فلیس فوقک شیء، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں. یہاں صرف دکھنا نہیں ہے، ظاہر غالب ہے تو، تجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے. زمین کے کیڑے کتنی دھوم کر لیں، کتنے گاجے باجے کریں، کتنے تماشے کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پلان کے آگے نہیں جا سکتے. ایک مہلت ہے، ایک موقع ہے، ایک رسوائٹ ہے کہ ٹھیک ہے کر لو کر لو. کیونکہ بعد میں جب آؤ گے تو تم یہ نہ کہو کہ آپ نے مہلت نہیں دی، آپ نے پلٹنے کا موقع نہیں دیا. ہم توبہ کرتے تھے، ہم پرائشچت کرتے تھے، تم بعد میں یہ نہ کہو. اس لیے تم کو موقع دے رہا ہے اور مسلسل موقع دے رہا ہے، ورنہ وہی غالب ہے، وہی ظاہر ہے. اور پھر وانت الباطن فلیس دونک شیء، کہ تو ہی باطن ہے، کہ باطن یعنی اندر اندر کی گہرائیوں کی چیزیں جاننے والا تو ہے، کیونکہ تیرے ہی پلاننگ سے ہے. تو ہی باطن ہے، کوئی تجھ سے مخفی چھپا ہوا ہے ہی نہیں. کیا پیاری بات رحمت عالمین نے ارشاد فرمائی اسی کے بارے میں کہ الاول والآخر والظاہر والباطن. رحمت عالمین نے اور بہت آسان کر دیا کہ ایسے رب کو مانو، خیالی کرداروں کو مت مانو، خیالی کرداروں کو، اور جانوروں کی کبریائی مت کرو. کبریائی اللہ کی کرو، کبریائی اللہ کی کرو، کہ وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، کبریائی اس کی کرو اور اسی کی کبریائی کی طرف دعوت دو. کرنے دیجئے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، لیکن ہم آخر تک موت تک لوگوں سے یہی کہیں گے کہ وہ اللہ کی طرف آئیں، وہ اللہ کو مانیں، وہ اللہ کے ہو جائیں، وہ اللہ کی یاد میں رہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے کی تیاری کریں. ہم یہی کہیں گے. ہم 142 کروڑ سے بھی یہی کہیں گے اور 804 کروڑ سے بھی یہی کہیں گے. کوئی بھی جان کرے ہم ان سے یہی کہیں گے کہ اسی اول اسی آخر اسی ظاہر اسی باطن کو مانو تو کامیاب ہو گے، ورنہ یہاں بھی تل پٹ ہو جاؤ گے اور وہاں بھی اجاڑ ہو جاؤ گے. مان لو اس. ہم کو تو پورے حکمت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور قوت کے ساتھ یہ بات کہی اور کہتے رہنا ہے. لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، کدھر کدھر جھک رہے ہیں، کدھر کدھر ساشٹانگ کر رہے ہیں، بہت بزدل لوگ. ارے ہو جائیے اس اللہ کی جس کا سب کچھ ہے اور جس کے پاس سب جانے والا ہے، اسی کے ہو جائیے. کیوں ڈرتے ہیں، کیوں خوف کرتے ہیں، کیوں کہیں بھی جا کے جھک جاتے ہیں. ایسے رب کو مانیے. پھر اس نے کہا کہ دیکھو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہے کہ جو بِكُلِّ سب کچھ چیزوں کا علم رکھتا ہے. شیء ہر شیء، اس کا علم، کتنا موقع کس کو دینا ہے، کتنا رکھنا ہے، کتنی دولت دینا ہے، کتنا اقتدار دینا ہے، کتنے سال چلانے کا موقع دینا ہے، کتنی چالاکیوں مکاری کا بھی موقع دینا ہے، سب جانتا ہے وہ، لیکن موقع دیتا ہے. کیا ہو رہا ہے غزہ میں، کیا ہو رہا ہے، اللہ موقع دے رہا ہے نا. بظاہر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ارے ایسا کیسا اللہ تعالیٰ اتنا تھوڑی موقع دیتا ہے. ارے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، سب اس کے بندے ہیں، سب کو اس نے ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا، ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا، اس لیے وہ سب کو آخر تک موقع دینا چاہتا ہے کہ کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ آپ نے موقع نہیں دیا. ہم پلٹنا چاہتے تھے، وہ اگلے سال ہم پلٹنا ہی چاہ رہے تھے، لیکن آپ نے موقع نہیں دیا، یہ کوئی شکایت نہ کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے، بہت چانسز دیتا ہے لوگوں کو، چانسز بہت چانس، لوگوں کو چانس مل رہا ہے، چاہے بھارت ہو یا غزہ ہو، لوگوں کو چانس دے رہا ہے، وہ مواقع دے رہا ہے کہ لوگ پلٹ آئے اس کی طرف. ورنہ آپ دیکھیں کیا منظر ہے کہ 30,000 سے زیادہ شہید، 60,000 سے زیادہ زخمی اور 5 لاکھ کے قریب گھر اجڑ کے دینا. کوئی اسکول نہیں، کوئی کالج نہیں، یونیورسٹی پر بامبنگ ہو رہی ہے، ہاسپٹل پر بامبنگ ہو رہی ہے. تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. بہت سے پریشان ہو گیا ہے. ایسا کیسا اللہ ہے کہہ رہے تیرے گھر کے لیے، تیرے دوسرے گھر کے لیے مسجد اگر تم کو ماننے دے رہا ہے. میرے سب منصوبے نہیں ہیں، سب میرے ہاتھ میں ہے، میں کبھی مسل دے سکتا ہوں، لیکن رکو تھوڑا رکو، مجھے تو سب کو دیکھنا ہے نا. ان باغیوں کو بھی دیکھنا ہے جو 1.5 کروڑ باغی، 1.5 کروڑ باغی 223 ممالک کو مار رہے ہیں. مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ 57 مسلم ممالک جن کو اقتدار ہے، تیل ہے، سونا ہے، دولتیں ہیں اور دم دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ 3 کے سامنے.
US UK اور اسرائیل کے سامنے ہے. مجھے یہ بھی دیکھنا ہے, میں ان کو ہی مہلت دے رہا ہوں کہ دیکھتے ہیں تم کب تک بے عز بے غیرت اور بزدل بنے رہتے ہو, مجھے یہ بھی دیکھنا ہے. اور کیسے رسمی نمازیں پڑھتے رہتے ہو, رسمی نمازیں, جمعہ ہو گئی, واہ حرم میں نماز ہو گئی, مدینے میں نماز ہو گئی, اور وہ بھائی جو مر رہے ہیں, وہ جو مارے جا رہے ہیں, اور وہ جو اللہ کا دوسرا گھر وہ جو اجاڑا جا رہا ہے, اس سے تمہاری کوئی دلچسپی نہیں, اس کے بارے میں کوئی تڑپ نہیں, اس کے بارے میں ہتھیار نہیں نکالتے, اس کے بارے میں کھل کر سامنے نہیں آتے. اس سے بڑی خیانت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ غنڈا یاہو نے کہا, اس نے کہا کہ رفح بارڈر کھولنا نہ کھولنا یہ میرا نہیں, یہ تو مصر کا اختیار ہے. غنڈا یاہو نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے, اس کا بھی اختیار ہے کہ ادھر سے کتنا پاس ہونے دینے, لیکن اس نے کہا یہ تو مصر کا اختیار ہے نا کہ رفح بارڈر سے کتنا پاس ہونے دے اور کتنا. یہ ہے بزدلی, بیسی اور بے غیرتی کی انتہا. 185 کروڑ مسلمان جس میں ہم بھی ہے, لیکن ظاہر جو جتنا دور ہے اس کا اتنا کم حصہ ہے. جیسے ہمارے حصے میں کیا آئے گا, بائیکاٹ کیجیے اور دعائیں کیجیے, اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے, یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور دوسرے اپنی 5 نمازوں, 6ٹھی نماز, اور ہر وقت دعا, اور ہر وقت دعا کے ساتھ تیاری کہ ہاں ایسے حالات ہمارے پاس ہوں تو ہم بھی انہی کی طرف قربانیاں دیں گے. یہ جذبہ لینا چاہیے نا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے پاس ایسے حالات ہو تو ہم بھی تیار رہیں گے اس کے لیے. تو آپ دیکھیے یہ انداز اختیار کرنے کی ضرورت ہے ان کے حوالے سے. 3 کہ اپنی تیاری ایسی شہادتوں کے لیے, بائیکاٹ اور مسلسل دعائیں, یہ 3 کام ہم نے کرنا ہے. تب پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی اس اللہ علی کو مانتے ہیں ٹھیک سے, جیسا ماننے کا حق ہے آپ مانتے ہیں ٹھیک سے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے 4تھی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, هو الذی خلق السماوات والارض. ارے وہ اللہ ہی ہے جس نے تخلیق بھی کی, مالک بھی ہے, ساری ملکیت اس کی ہے, سارا کنٹرول اس کا ہے. لیکن ذرا غور کرو, تخلیق تو پورے 7 آسمان کا کریشن, نرمتی اور تخلیق پر اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو مجھ کو مانو, سائنس سے مانو, اندھ شردھا سے نہیں, سائنس سے مانو کہ میں نے کیسے بنائے 7 آسمان, کیا آسمان اس نے کھڑا کیے, کیا بیلنس ہے اس میں, اور کیسے ستارے جناب ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے, حالانکہ ہر ایک گھوم رہا ہے, ٹکراتے نہیں ہیں. بلکہ کمال تو یہ ہے جناب, یہ جو اسکائی لیب اوپر بھیجتے ہیں نا, تو اس وقت کتنے ہیں معلوم, 1200 سے زیادہ خلا میں, لیکن کوئی کسی سے نہیں ٹکراتا. کیا بیلنس رکھا ہے اللہ تعالیٰ, یہ صرف انسان کے بس کا نہیں ہے کہ اس میں جو کشش ثقل کے ساتھ آربٹ کا جو بیلنس اللہ تعالیٰ رکھا ہے, اس کی وجہ سے آسانی سے گھوم رہے ہیں نا جناب. امریکہ کے کئی سیٹلائٹ ہیں, رشیا کے ہے, چائنا کے ہے, جاپان کے ہے, بھارت کے ہے, ابھی ہم نے وہ چندرائن چھوڑا تھا. آپ دیکھیے بیلنس دیکھیے نا اللہ تعالیٰ کہ وہ سب گھوم رہے ہیں خلا میں, لیکن کوئی ٹکراتا نہیں. ہاں اس میں ڈیفیکٹ آ جائے ان کی اپنی خامی سے تو ٹکرائے گا, اور اللہ کا جو نظام ہے خلا میں چیزوں کو کرنے کا, تو اس سے کوئی نہیں ٹکراتا, اور ان سے آگے کوئی ستارہ نہیں ٹکراتا, وہ چاند سے جا کر نہیں ٹکراتے, یا چاند ان سے نہیں ٹکرا, ایسا بالکل نہیں ہوتا. تو ایک پورا بیلنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تخلیق میں رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ تخلیق, کریشن, نرمتی کے بارے میں توجہ دلائی, اس پر تو غور کرو. پھر اللہ نے فرمایا کہ اور ذرا اپنی زمین پر تو غور کرو. زمین پر کیا غور کرے جناب, صرف ادھر ہی کافی ہے. ادھر آپ نے گولا دیکھا ہوگا نا, میں نے گولا دیکھا ہوگا, تو گولا سیدھا ہے کہ ٹیڑھا ہے, زمین کا گولا تمہارے وہ لیبورٹری میں سے سیدھا بتایا ہے کہ ٹیڑھا بتایا ہے؟ کیوں انسان ٹیڑھے اس لیے, یا اس کی وجہ سے نہیں, پہلے بہت ٹیڑھے ہو جاتی ہے. ہم دیکھیے جناب ادھر بیلنس دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. زمین گھوم کیسے رہی محمود, ایک تو اپنی انی پر گھوم رہی ہے, اور دوسرا وہ آپ جو رسی سے مارتے ہیں نا کہ پورا گھومتے ہوئے رہو, دونوں طرح سے گھوم رہی ہے. یہ زمین زمین پر غور کیجیے کہ اپنی انی پر بھی گھوم رہی ہے, اور اس کے بعد پورے جناب وہ سورج کی گرد ایک پورا چکر لگا رہی ہے. جیسے آپ وہ لٹو گھما کے مارتے ہیں, لٹو سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انی پر اپنے گرد, اور بعد میں گھومتے ہوئے جناب پورا سورج کی گرد دیکھیے, دن اور رات اپنے اطراف گھومنے سے, اور جب پورے سورج کی گرد گھومتی ہے تو 365 کیا ڈسپلین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیا زبردست مینجمنٹ ہے, کیا زبردست مینجمنٹ.
اور اس میں پھر وہ دن رات کہیں ہونا، موسم آنا، کہاں کون سے موسم آنا، وہ ایک پورا نظام. اچھا اس میں بھی ایک بہت حیرت انگیز بات ہے، اس پر بھی لوگوں نے غور کیا، ہم نے بھی غور کیا، آپ بھی غور کر سکتے ہیں. ہر جگہ ہر وقت ایک جیسے موسم نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ یہ اپنے آپ نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ. ورنہ لوگوں نے کیا الزام لگایا ہوتا اپنے آپ ہوتا ہو، بس ایک بار گھوم گیا گھوم رہا ہے بس. نہیں، اللہ جب چاہتا ہے جب بادل لاتا ہے، جب چاہتا ہے بادل اڑا دیتا ہے، جب چاہتا ہے ہوا کی رفتار 13-14 کلومیٹر فی گھنٹہ رکھتا ہے، اور جب چاہتا ہے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ لائے تو اجاڑ ہی دیتا ہے. بستی سونامی لا لیتا ہے، زلزلے لا لیتا ہے. تو اس سے اللہ کرتا ہے. اپنے آپ نہیں ہوتا ہے، ہوا اپنے آپ نہیں چلتی ہے، زمین اپنے آپ نہیں گھومتی ہے، سورج چاند اپنے آپ نہیں ہوتے. سب اللہ کی مرضی، اللہ کے پلان اور اللہ کے مینجمنٹ کے ساتھ گھومتے ہیں. ارے یہ بات بھی جاتے ہیں، سب اللہ کا حیرت انگیز مینجمنٹ ہے. اچھا اینگل کتنا ہے معلوم تمہیں؟ 23.5. ہاں بیٹے اس کا اینگل ہے 23.5 یا 9 ایسے جو کچھ بیٹے 23.5. چیک کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ دیکھیں زمین ایسی گھوم رہی ہے. جناب ایسا کیوں ہے کہ ادھر کا پانی ادھر آ جائے، ادھر کے ادھر ڈوبو دے سب کو. ہم غور کرو، وہ تو گھوم رہی ہے نا پوری، اور ڈبل گھوم رہی ہے کہ انی پر بھی اور پورے سورج کے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جناب وہ گنگا پور ڈیم کا پانی پورا شہر میں آ گیا اور بعد میں جناب وہ ادھر گئی تو پھر پانی پورا اتر گیا. ایسا نہیں ہوتا. کیا بیلنس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس کا جو اینگل ہے اور اس کی جو رفتار ہے، رفتار بھی اس کی جو رکھی اللہ سبحانہ کمال کی کہ اس کے ہر چیز اپنی جگہ. اب آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کسی گاؤں والے سے کہیں کہ ارے یار پورے قرآن کیا کیسا لگے جو کر تو رہو اپن پڑھ لو اس دن. ارے نہیں پڑھتا تو اسی لیے کہ اس نے وہ اس کو ایک رفتار کے ساتھ رکھا ہے. ورنہ تو ہم کو تو سب گرنا چاہیے نا، جیسے بس چلتی ہے ادھر ہلتے ہیں تو گرنا چاہیے نا ہم کو تو، کیونکہ وہ تو گھوم رہی ہے ایسے اینگل میں 23.5 میں گھوم رہی ہے نا، اور ڈبل گھوم رہے ہیں انی پر بھی اور ایسا بھی. تو ڈبل اس میں تو حرکت ہے نا، مومنٹ ہے نا، تو اس میں تو بہت زیادہ ہسل بسل ہو جانا چاہیے تھا. تو کیا کمال ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فضل کی اس پر غور کیجیے، کیونکہ سائنس کہتے ہیں لوگ، تو سائنس والوں سے کہیے نا ذرا اس پر بھی غور کر لیجیے نا کہ وہ اللہ ہی ہے، اس کا مینجمنٹ، اس کا کنٹرول اور اس کا سب یہ اقتدار ہے کہ جس سے سب صحیح چلتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا فی ستۃ ایام، ہم نے یہ سب 6 دنوں میں بنایا. کیوں 6 دنوں میں بنایا؟ لوگ کہتے ہیں ارے جناب وہ تو آسان تھا، اس کے لیے کن فیکن ہو جاؤ اور ہو جاتی. ہاں ویسے ہی ہوتی تھی، لیکن اللہ نے بتایا کہ ہم نے زمین آسمان پورے 6 دن کی، یعنی پورا مینجمنٹ ہے اس میں کہ آسمان کیسے رہیں، اس میں سیارے ستارے کیسے چلے، 7 آسمانوں کا بیلنس کیا رہے، وہ اوزون لیئر کہاں رہے کہاں نہیں رہے، کب کیوں ڈیمیج ہوگی، کیسے ڈیمیج ہوگی، اس کے ڈیمیج ہونے سے بچانے کے لیے کیا کریں، آکسیجن لیول کہاں تک رہے کہاں نہ رہے، پانی کا معاملہ تمہارا کیا رہے، بادل کیسے آئے، کب کہاں گرے، برفباری کب کہاں کتنی ہو، یہ سارا اس کا کنٹرول ہے، سارا اس کے کنٹرول. تو یہ سب اس نے 6 دنوں میں سب بنایا. فی ستۃ ایام، 4-5 جگہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد کی. ایک زبردست مینجمنٹ ہے اس کے پورے کریشن کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، اور پھر عرش پر جلوہ کرو. کیا یہ دیکھو یہ میرے کمال، مجھے اگر جاننا اور پہچاننا سمجھنا چاہتے ہو نا تو یہ میرے آسمان اور زمین کو دیکھو کہ کیا ہے میرا مینجمنٹ اور کیا ہے میرا کنٹرول. میں ہوں تم سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور اوپر اپنے عرش پر. میرے ہو جاؤ، عرش والے کے ہو جاؤ. فرش پہ زیادہ لیڑنے کی کوشش مت کرو، شیطان کے ہو جا رہے، کیڑوں کے ہو جا رہے، ہرس کے ہو جا رہے، ہوس کے ہو جا رہے، ان کے مت ہو جائے، اللہ کے ہو جاؤ، عرش والے کے ہو جاؤ. تو وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما، سنو یعلم ما یلج، اسی کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے، اسی کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کہاں اپنے آپ کتنی چیزیں زمین میں جا رہی. بارش کا پانی جا رہا ہے، اس کے ساتھ گیسز جا رہی ہیں، اور کیا کیا چیزیں زمین میں جا رہی ہیں. کچھ چیزیں ہم بھی ڈالتے ہیں زمین میں. ہم کیا کیا ڈالتے ہیں، بیج، گندگی بھی ڈالتے ہیں، کسان بیج بھی ڈالتا ہے، اسی کے علم میں. اچھا میرے بہت کام کی زبردست بات اس نے شاید فرمائی کہ ما یخرج منہا، پھر اس زمین سے کیا نکلتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. اور صرف جانتے نہیں ہیں، پوری پلاننگ ہماری ہے. اس میں آپ کو بہت حیرت انگیز بات کہوں،
آپ دیکھیے ہم اور ایک ہمارے دوست بیٹھے ہوئے غور کر رہے تھے کہ کسان بیج بوتا ہے، اس کا اختیار ہے کتنے درخت نکالنا ہے، کتنے پودے نکالنا ہے، اس کے بس میں ہے کہ ارے ہاں میں نے 2 کروڑ دانے ڈالے تھے جواری کی تو 2 کروڑ ہی اگنا چاہیے، اس کا اختیار ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے ڈال کر جناب وہ اب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اس نے پرارتھنا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور آنکھیں اس کی آسمان کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تو وہ جو دانے ڈالے گئے اوپر کی چڑیوں کے لیے بھی آسان ہے کہ جناب وہ کھا لے، چڑیا بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ ایسے کون سے آپ بہت نیچے ڈالیں گے تو چڑیا بھی تھوڑا سا جناب اکھیڑ کے کھا لے سکتی ہے نا، تو آپ کا اختیار وہاں بھی نہیں ہے۔ اور ذرا اور گہرائی میں جائیے، مٹی میں کیا ہوتا ہے؟ مٹی کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ بیکٹیریاز اور کیڑے، بڑے بڑے کیڑے جو نظر آتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے بیکٹیریاز جو نہیں نظر آتے۔ بیج کو اس سے کون بچاتا ہے؟ ذرا غور کیجیے کہ آپ کا صرف اختیار اتنا تھا کہ ڈالو، پانی ڈالو اور کھاد ڈالو، وہ بیج بچانا آپ کا اختیار ہے کیا؟ وہ بیکٹیریا سے اور وہ کیڑوں سے تمہاری اوقات ہی نہیں، تمہاری اوقات ہی نہیں کہ اس میں سے آدھے بیج بھی بچا سکو یا ایک بھی بیج بچا سکو، تمہاری اوقات نہیں۔ یہ تو صرف اللہ کی مہربانی ہے، اس کا پلان ہے کہ کتنے بیجوں کو بچانا ہے اس نے بیکٹیریا سے، اور کتنے بیجوں کو بیکٹیریا کو کھانے دینا ہے۔ کھانے بھی تو دیتے ہیں نا، تو بیکٹیریا تو بنائے اس لیے اس نے کہ کتنے بیج بیکٹیریا نے کھانا ہے، کیڑوں نے کھانا ہے، چڑیا نے کھانا ہے، اور کتنے چھوڑ دینا ہے، اور کتنوں سے پھر اس نے وہ فصلیں اگانا ہے، کتنی کراپس آنا ہے۔ یہ سب پلان ہے نا اللہ تعالیٰ کا، یہ سب پلان ہے نا اللہ تعالیٰ کا۔ اب ذرا صرف اسی پر غور کریں۔ میں تو دنگ رہ گیا جب ہم باتیں کر رہے تھے اور جب ہم اس نتیجے پہ انہوں نے کمال ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا کمال ہے۔ انہیں بیکٹیریا تو جناب آنن فانن میں باڈیز ختم کر دیتے ہیں انسانوں کی، تو بیج کیا چیز ہے؟ ہڈیاں ختم کر دیتے ہو، صرف نیچے کی ایک ہڈی ہے نا وہ صرف 100 سال بچتی ہے، بعد میں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، ایک دم آخری کی ہڈی جو ہے تھوڑی سی، صرف وہ ہڈی 100 سال چلتی ہے، بعد میں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ رہتا کیا ہے؟ رہتا ہی کیا ہے؟ تو یہ ہے بیکٹیریا کی طاقت، لیکن بیکٹیریا پہ کنٹرول تو اللہ کا ہے، اس لیے کسانوں کو درخت ملتے ہیں، لہلہاتے ہیں، فصل آتی ہے۔ لیکن پچھلی بار میں نے اسی سورہ حدید کی آگے کی آیت پڑھی تھی کہ فصلیں آئی، اس میں بھٹے آ گئے، اس میں اناج بھر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے صفرا پیلیا روگ ڈال دیا، ہاتھ کی فصل چلی گئی۔ وہ حساب لگاتا بیٹھا تھا، ہاں اس میں اتنے کنٹل تو ہوگا اور اتنے لاکھ تو ہے، وہ حساب لگا دیا تھا اس نے، شتکری نے حساب لگا دیا تھا۔ اللہ نے پیلیا روگ، صفرا، ہلدیا بھی جس کو بولتے ہیں، وہ لایا اور جناب اجڑ گیا، سب بھوسا بن گیا۔ اللہ نے بھوسا بنا دیتے، ایسا مت سمجھو کہ تم اب سے اوپر آ گئے تو تمہارا اختیار ہے، ہم پورا فصل لانے کے بعد بھی بھوسا بنا سکتے ہیں، یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ آگے وہ ہے، صفرا کر کے رکھ دیں گے ہم، پیلیا اور ہلدیا کر کے رکھ دیں گے، یلو ڈیزیز ان کراپس پر، ارے ہم تو یہ بھی کر سکتے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیے ذرا غور کیجیے کہ سارے کام قدرت، کمالات، مہربانی، عنایت سے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، آسمان سے پانی اترتا ہے، گیسز اترتی ہے، کیڑے اترتی ہیں، وبائیں اترتی ہیں، سب اس کے لیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کیڑا آ رہا اور جناب کاٹ رہا ہے، چاہے آپ اس کو ووہان سے لائیں، چائنا سے لائیں، کچھ بھی لائیں، ان کا بھی اپنا ایک اختیار ہے کہ کتنی سازش کریں گے۔ جب خود ہی پریشان ہو گئے، پھر دنیا پریشان ہو گئی تو پھر کنٹرول کرنا پڑا آپ کو، یہ سازشیں کرنا پڑی، سازشیں کر کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ جناب کیا اترتا ہے آسمان سے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کیا چڑھتا ہے آسمان کی طرف۔ آسمان کی طرف کیا کیا چڑھتا ہے؟ پانی۔ جو پانی اس نے گرا اوپر چڑھتا نہیں نہ ہو، ہمیں کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ۔ بارشیں برسائے بھی اور عمل تبخیر ایبسارپشن کے ساتھ واپس بھی دے، تو کتنی اتارنا ہے، کتنی رہنے دینا ہے اور کتنی واپس لینا ہے، یہ سب اس کا کمال ہے۔ آپ کا میرا اختیار کیا ہے؟ کچھ بھی اختیار نہیں، صرف اس کی مرضی چلتی ہے۔ تو آپ دیکھ کیا زمین میں اترتا ہے اور کیا زمین سے چڑھتا ہے، وہ سب جانتا ہے، اور جانتا نہیں ہے، اس کا پلان ہے، اس کا مینجمنٹ ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی قدرت ہے۔ اور پھر اس نے فرمایا اور سنو، صرف اتنا ہی
تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو کچھ بھی کرو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, آزاد ہو, موت تک آزاد ہو. ہرگز نہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. تم کیا جاؤ گے مجھ سے بات کرو, مجھ سے کیا بچو گے اور مجھ سے کیا چھوٹو گے اور مجھ سے کیا چھپاؤ گے. یہ بہت مشکل ہے. مجھ سے کیا چھپاؤ گے, کیا رات میں چھپاؤ گے, کیا دن میں چھپاؤ گے, کیا دل میں چھپاؤ گے اور کیا موبائل میں چھپاؤ گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں سب جانتا ہوں, میں سب جانتا ہوں. اللہ کے CCTV کیمرے ہمیشہ لگے ہوئے, اللہ کے CCTV کیمرے ہمیشہ لگے ہوئے, ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں اور پورا ریکارڈ سامنے ہے. ہم کو تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ستار العیوب, اے عیبوں کے چھپانے والے, ہمارا ریکارڈ بالکل مت بتا. اس کے علاوہ ہمارے کوئی گڑ گڑائیں گے نہیں. ہم اس کے علاوہ ہم میں سے کون ہے جا کر ارے دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ, ہے کوئی بھی نہیں. صرف یہی کہہ سکتے اللہ چھپا دے, اے ستار چھپانے والے ہمارے عیبوں کو چھپا دے, مت بتا ہماری کلپ مت بتا, ہماری کلپ مت بتا, ہماری کلپ مت بتا. ایسے ہی معاف کر دے, حضور رحمۃ میں تو غفور ہے, ہم کو ایسے ہی ہماری کلپ مت بتا, ہماری ہم سے یہ گڑگڑائیں گے آخر میں, ہماری کلپ مت بتا. تو وہ ہے. اور پھر اس نے فرمایا واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ جانتا ہے وہ سارے اعمال جو تم کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں. CCTV کیمرہ سسٹم پہلے نہ سمجھ میں آتا تھا, لوگ پیدا ہو کہہ رہے ایک وقت میں سب کو کیسے دیکھے گا. ارے تمہاری چھوٹی سی عقل میں آنے کے بعد تم CCTV کیمرہ سسٹم لگاتے ہو. ابھی یہ 3 کیمرے لگے ہوئے جناب, یہاں پورا ریکارڈ آ رہا ہے. تو اللہ کے لیے مشکل ہے کیا؟ تمہارے لیے آسان ہے, اور اللہ کے لیے مشکل ہے کیا؟ CCTV کیمرہ سسٹم سے اور بڑی بڑی ڈش جو اس نے آسمان پر لگائی ہے اس سے تمہارا پورا ریکارڈ لے لیں, اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹیٹرا بائٹ کی وہ کلپ دے کے دیکھ دو بچہ. کیا مشکل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اور یہ ہے کمال اللہ سبحانہ جو اس نے یاد دیا, اس کو اس گہرائی سے یاد کرنا کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا آخری 5ویں آیت, لہو ملک السماوات والارض, دوسری بار دہرائی اللہ تعالیٰ یہ بات کہ دیکھو اسی کا ہے ملک, ملکیت, اور سب کچھ جو سرشتی میں ہے, سب کچھ جو یونیورس میں ہے وہ اسی کا ہے. ہوڑ مت لگاؤ حسد سے, ہوڑ مت لگاؤ لالچ سے کہ حرام تو حرام حلال تو حلال. لوٹو, حاصل کر لو, کون دیکھا کل. بیوی بچوں کے لیے کرنا ضروری ہے, ارے بیوی بچوں کے لیے حلال کرنا ضروری ہے, حرام نہیں. وہ کرنا ضروری ہے جو اس کو پسند ہے, وہ نہیں جو اس کو ناپسند ہے. کیا نا حوالے دیتے ہو بیوی بچوں, لوگ بیوی بچوں کے حوالے نہیں کرنا پڑتا. بیوی بچوں کو کیا کریں, کیا کریں, وہی کریں گے جو اللہ کا حکم ہے, وہی کریں گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. یہ انداز ہونا چاہیے نا, کیونکہ لہو ملک السماوات کا, آسمان زمین اسی کے, مال اسی کا ہے, جائیدادیں اسی, پلاٹ اسی کے ہے, زیور اسی کے ہے, ریال ڈالر سب اسی کے. وہ چاہے گا اتنے ہی ملے گی, وہ جتنا چاہے گا, اور جب تک چاہے گا اتنے ہی ملے گی, جب تک رہے گا اتنے ہی رہیں گے. ایسا ایمان لاؤ نا اس پر. اور پھر اس نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, سارے امور, امر, معاملات اس کی طرف پلٹنے والے. تم آنے والے میری طرف, تمہارے معاملات بھی اور تم بھی میری طرف آنے والے. تم تو 60 سے سیکھیے, ٹھیک ہے, یہ معاملات تو چلتے رہیں گے ہزار سال, پر تم تو 60 سے سیکھیے نا, تم میری طرف ہی آنے والے ہو. میں دکھا دوں گا سے, پھر میں سب دکھا دوں گا کیا لے کر آیا. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری عنایات سے گہری غور و فکر کے ساتھ ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما, اطاعت لینے کی توفیق عطا فرما, اور اسی اطاعت کے تحت جینے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ غزہ والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما, ان کو شہادت کا بہترین اجر نصیب فرما, جو زخمی ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ان ظالموں کا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں میں تباہ کر دے. وہ جو بے حس بے غیرت ہے ان کو بھی حصہ اور غیرت نصیب فرما, ان کو اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کو بھی دعائیں, ہم کو بھی بائیکاٹ, اور ہم کو بھی اپنی تیاری شہادت کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.